السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں عورتوں کو محارم اور غیر محارم کے درمیان رہنے کا سلیقہ سکھایا تھا تاکہ بے حیائی اور بدکاری پر روک لگے۔ اب اس سلسلے کا آخری ایک حکم دیا جاتا ہے۔ آیت کریمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ 18ویں پارے میں دوسری صورت ہے سورۃ النور۔ اس سورہ نور کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے بعد دو آیت کریمہ اور پڑھی جائیں گی، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34۔ بہرحال پہلے آیت نمبر 32 کے تعلق سے ہے۔ معاشرے میں فواحش یعنی فحش کام پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے جوان مرد اور جوان عورتیں بے نکاح ہوتی ہیں۔ بلوغ کے بعد عرصہ گزر جاتا ہے اور نکاح نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں تاک جھانک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بدکاری تک مفضی ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں کوئی بھی شخص بے نکاح نہیں رہنا چاہیے۔ جب کوئی بھی جوڑے کے بغیر نہیں ہوگا، ہر شخص کو خواہش پوری کرنے کے لیے جائز محل مل جائے گا تو فواحش کا سلسلہ خود بخود رک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ جو بھی مرد یا عورت بے نکاحی ہو، خواہ آزاد ہو یا غلام، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اور تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا اور تمہارے غلام باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا نکاح کر دو۔ جن کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور الگ ہو گئے ہیں، مناسب موقع ملنے پر ان کا نکاح کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 3 کاموں میں دیر مت کرو۔ فرض نماز کا وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے یعنی کسی کی وفات ہو جائے، اور بیوہ عورت جب اس کا جوڑا مل جائے۔ دوسرا لفظ اس میں اور تمہارے غلام باندیوں میں سے جو نیک ہیں۔ غلام باندیوں کے ساتھ نیک ہونے کی قید اس لیے لگائی کہ صالح غلام یعنی نیک غلام باندیوں کے ساتھ مولا کو قلبی تعلق ہوتا ہے، نیز ان کی نیکی کی حفاظت نکاح سے ہوگی۔ جو نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے نیک غلام باندیوں کا نکاح بدرجہ اولیٰ کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ نکاح میں اس لیے پس و پیش کرتے ہیں کہ نکاح کے بعد بیوی بچوں کا بار کیسے اٹھائیں گے۔ بس اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ نادان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیں گے۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ نادار ہیں، فقیر ہیں یعنی مطلب تنگ دست ہیں، ابھی کاروبار بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ فرمانے یغنیہم اللہ من فضلہ کہ وہ بے نیاز کر دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ گنجائش والے ہیں، علیم بڑے جاننے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ ایسے موہوم خطرات سے نکاح سے مت رکو، روزی تمہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قسمت سے تمہارے رزق میں اور کشادگی پیدا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، علیم خوب جاننے والے ہیں، جس کے حق میں مناسب جانتے ہیں، کشائش کر دیتے ہیں، ان کے خزانے میں کسی بات کی کوئی کمی نہیں۔ اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہی بات معقول ہے، کیونکہ نکاح کر لینے سے یا نکاح کا ارادہ کرنے سے آدمی پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پھر بیوی اور اولاد ہو جائے تو وہ آدمی کے مددگار بنتے ہیں اور آمدنی بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات بیوی کے کنبے والے کسب معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور دنیا میں جو آتا ہے وہ قسمت کی تختی کوری لے کر نہیں آتا،
ہر ایک تقدیر میں رزق لکھوا کر آتا ہے، پھر جب چند تقدیریں اکٹھا ہوتی ہیں تو رزق میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب چند تقدیریں اکٹھا ہوتی ہیں تو رزق میں بھی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب چند گھروں کا کھانا اکٹھا ہوتا ہے تو پھر اس کھانوں میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کا اپنے اجتماع کا کھانا، یہ تو ایک میں نے مثال دی، نہیں تو اپنے گھر میں بھی اگر دیکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ آدمی یہ بھی سوچ لے، اگر یہ بھی بات سمجھ میں نہ آ رہی، یہاں تک تو سوچ لے کہ ہو سکے ہم میں سے کون سا مقبول بندہ ہو اللہ کا، اللہ اس کی بدولت ہمیں کھلا دے۔ یہ بات تو کہیں نہیں گئی۔ جب تک آدمی مجرد ہوتا ہے، نہیں مطلب اکیلا ہوتا ہے، آمدنی کم ہوتی ہے، پھر جوں کنبہ بڑھتا ہے رزق میں بھی کشادگی ہو جاتی ہے۔ بہرحال روزی کی تنگی وسعت نکاح یا تجرد پر موقوف نہیں، پھر یہ خیال نکاح سے مانع کیوں بنے۔ ہاں جن کو فی الحال اتنا مقدور نہیں کہ کسی عورت کو نکاح ملا سکے، ان کے بارے میں ارشاد ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ عفت طلب کریں وہ لوگ جو نہیں پاتے اسباب نکاح، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فضل و کرم سے بے نیاز کریں۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کریں ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور پاک دامن رہنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ نوجوانوں گھر بسانے کو لازم پکڑو، یعنی جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نگاہ کو بہت زیادہ پست کرنے والا اور شرمگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ الْبَاءَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو گھر بنانے کی یعنی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزوں کو لازم پکڑے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے آختگی ہے۔ روزوں میں خاصیت ہے کہ اس سے نفس کی تیزی ٹوٹتی ہے اور جوانی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ روزوں سے مادے کی فراوانی کم ہوتی ہے، پس وہ برے اخلاق جو خون کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں۔ مگر روزے کم سحری کے ساتھ رکھے جائیں اور مسلسل رکھے جائیں، چند روزوں سے فائدہ نہیں ہوگا، البتہ روزے زہریلی دوا کی طرح ہیں، پس بے حد نہ رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک رکھے جائیں، پھر بند کر دیے جائیں، ضرورت رہے تو کچھ وقفے کے بعد پھر شروع کر دیے جائیں۔ دوسرا حکم، جو غلام باندی کتابت کے خواہاں ہیں، اگر یہ معاملہ ان کے مناسب حال ہو تو ان کو مکاتب بنا دیے جائیں، پھر ان کا مال تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جو لوگ مکاتبت چاہتے ہیں ان غلام باندیوں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، تو ان کو مکاتب بنا دو اگر تم ان میں خیر جانو۔ میں نے کل بتایا تھا غلام کی کئی قسمیں ہیں، اب سنیے۔ کتابت اور مکاتبت، غلام باندیوں کی آزادی کی ایک خاص صورت کا نام ہے، بدل کتابت جسے بولتے ہیں، اس کی ابتدا اسلام نے کی ہے۔ اسلام سے پہلے اس کا رواج نہیں تھا۔ کبھی باصلاحیت غلام آزاد ہونا چاہتا ہے، وہ آقا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ وہ ایک معین رقم کما کر مولا کو بھرے گا، پھر آزاد ہو جائے گا۔ چونکہ یہ طویل المیعاد معاہدہ ہوتا ہے اس لیے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام کتابت اور مکاتبت پڑ گیا ہے۔ کتبہ یکتب کتاب، کتابتاً کاتب، ان سب کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، مکتوب لکھی ہوئی چیز۔ جب طرفین میں یعنی دونوں جانب میں معاملہ طے ہو جاتا ہے تو غلام تصرف یعنی کمانے کے اعتبار سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو کچھ کمائے گا اس کا ہوگا، مگر وہ رقبہ گردن یعنی ملکیت کے اعتبار سے غلام رہتا ہے بھی۔ پھر جب غلام حسب معاہدہ رقم ادا کر دیں تو وہ مکمل آزاد ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ عاجز رہ جائے اور حسب معاملہ رقم ادا نہ کر سکیں تو وہ غلامی کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی اب وہ مکمل غلام ہو جائے گا، تصرف کے اعتبار سے بھی آزاد نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ غلامی کا رواج اسلام نے نہیں ڈالا، غلامی کا رواج اسلام نے نہیں ڈالا، نہ اسلام کو اس پر اصرار ہے، یہ رواج تو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بلکہ اور آگے ابھی ایک بات بتاؤں گا میں، جنگی قیدیوں کے مسئلے کے حل کے طور پر یہ بات چلی تھی، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے مگر غلاموں کی آزادی کی راہیں کھولی ہیں۔ اسلام مذہب نے
غلاموں کی راہیں کھولی ہیں کہ پہلے جو ایک مرتبہ غلام بن جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے غلام بنا رہتا تھا. پہلے جو ایک مرتبہ غلام بن جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اب غلام ہی رہتا تھا، نسلوں تک غلام ہی رہتا تھا. اسلام نے آزادی کی راہیں تجویز کی اور غلامی سے رستگاری کی شکلیں یعنی چھٹکارے پن کی شکلیں نکالی اور متعدد کفارات میں بردوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور بغیر کسی وجہ کے اللہ کے لیے غلام کو آزاد کرنے پر بھی بڑے ثواب کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اللہ نے وعدہ فرمایا. اس طرح غلام آزاد ہوتے چلے گئے. اور کبھی کوئی غلام سمجھدار یعنی کماؤ محنتی ہوتا ہے اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مولا اس سے کچھ مال لے کر آزاد کر دے، تو مولا کو اس آیت میں ہدایت دی ہے کہ ایسا کرو، وہ کمانا شروع کر دے اور بدلے کتابت کی قسطیں بھرتا رہے. پھر ساتھ ہی عام مسلمانوں کو اور خود مولا کو بھی حکم دیا کہ اس کا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اس کا مالی تعاون کرو. زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتے ہیں، اور مولا کا تعاون یہ بھی ہے کہ بدل کتابت گھٹا دے تاکہ وہ جلدی بوجھ تلے سے نکل جائے اور ایک آزادی زندگی گزارے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم ان کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ کے مال سے زکوٰۃ ہی نہیں عام مال مراد ہے، اگرچہ زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتے ہیں مگر اس کا تذکرہ وفی الرقاب میں ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا خیر، یہ ایک جامع لفظ ہے، متعدد معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور دراصل خیر اس خوبی کو کہتے ہیں جس میں ذاتی حسن ہو. اور یہاں خیر سے مراد یہ ہے کہ غلام سمجھدار کماؤ ہو، امید ہو کہ محنت سے کمائے گا اور بدلے کتابت ادا کر دے گا، پھر آزاد ہو کر مسلمان کو نقصان پہنچانے والا کام نہیں کرے گا بلکہ مسلمانوں کے لیے مفید کاموں میں لگ جائے گا. ایسے غلام کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ اس کو مکاتب بنا دو، اور جو غلام نکھٹو ناکارہ نکما ہو اس کو مکاتب بنایا جائے گا تو وہ مٹر گشتی کرے گا اور آخر میں سپر ڈال دے گا، خود کو عاجز کر دے گا. ایسے غلام کو مکاتب بنانے سے کیا فائدہ. اسی طرح جو غلام چال باز فریبی ہے اس کو مکاتب بنایا جائے تو وہ آزاد ہو کر معلوم نہیں کیا کیا کرے گا، اس لیے اس کا غلامی میں مقید رہنا ہی مفید ہے. تیسرا حکم ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مال و منال کی خاطر باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا جائے. حالانکہ ابھی اس سلسلے میں ایک چیز اور بتاؤں گا انشاءاللہ. قرآن مجید میں تو یہ حکم ہے جیسے نازل ہوا، اس کے ذیل میں ایک حکم اور بھی آتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی بات. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو. غور کرنا اس ترجمے پہ. اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کا مال سامان حاصل کرو گے، اس لیے کر رہے ہو. زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی باندیوں سے کمائی کراتے تھے، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس 6 لونڈیاں تھیں، یعنی 6 باندیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر روپیہ حاصل کرتا تھا، جن سے بدکاری کروا کر روپیہ حاصل کرتا تھا. ان میں سے بعض مسلمان ہو گئی تو انہوں نے اس برے کام کے کرنے سے انکار کیا، اس پر وہ ملعون ظلم کرتا تھا. اسی قصے میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور مت مجبور کرو تم اپنی باندیوں کو علی البغاء، بغی یعنی مطلب باغی برے کام پر. اور شان نزول کی رعایت سے مزید تقبیح کے لیے ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا 2 جملوں کی قید الگ بڑھائی. ان کا مفہوم مخالف نہیں. باندیوں سے بدکاری کرنا بہرحال حرام ہے، خواہ لونڈیاں یہ کام رضا و رغبت سے کریں یا ناخوشی سے، اور اسی طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے. اور تقبیح اس طرح ہے نہیں مطلب اس کے اندر ایک برائی پن کا اظہار کرنا اس طرح ہے کہ اگر باندی نہ چاہے اور مولا محض دنیا کے حقیر فائدے کے لیے مجبور کرے تو اور بھی زیادہ وبال اور انتہائی اور وقاحت اور بے شرمی کی بات ہے. اور جس طرح نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا آخرت میں نیکی کرنے والے کی طرح اجر پاتا ہے، اسی طرح برائی پر مجبور کرنے والا بھی برائی کرنے والے کی طرح آخرت میں سزا پائے گا.
اور اس باندی کو جس کو گناہ پر مجبور کیا گیا ہے معاف کر دیا جائے گا، اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کیے جانے کے بعد بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربانی فرمانے والے ہیں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی عورت سے زبردستی زنا کرے تو عورت پر سزا جاری نہ ہوگی، حدیث میں ایسا ہی آیا ہے، اور اس کے الٹا صورت میں مرد پر سزا جاری ہوگی، کیونکہ مرد کی جانب سے زنا کا صدور انتشار اعلیٰ پر موقوف ہے، اور یہ بات کسی درجے میں رضا کے بغیر ممکن نہیں۔ تینوں حکموں کا باہمی ربط۔ تین حکم آپ نے سنے ہیں۔ معاشرے کی صفائی کے لیے جس طرح مرد و زن کا نکاح کر لینا ضروری ہے، اسی طرح غلام باندیوں کا بھی نکاح کر دینا ضروری ہے۔ چنانچہ پہلا حکم دیا، پھر اگر غلاموں میں سے بعض آزاد ہو کر نکاح کرنا چاہے تاکہ آزادانہ زندگی گزارے، اور مولا مفت آزاد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس لیے غلام مکاتبت کر کے بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہونا چاہے تو مولا کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ البتہ باندی اگر ایسا کرنا چاہے تو اس کو مکاتبہ بنانا مناسب نہیں، عورت بیچاری کیا کما کر سکتی ہے، وہ تو بہت ہی مشکل والا کام ہے، پس اس کو مکاتبہ بنانا گویا زنا پر مجبور کرنا ہے، اور جب حقیقتاً زنا پر مجبور کرنا جائز نہیں تو یہ احتمالی صورت بھی مناسب نہیں۔ تو یہ تیسرا حکم ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا کہ باندیوں سے کمائی کے لیے ایسا کروایا کرتے تھے۔ آج بھی یہ پوری طریقے سے تو نہیں، لیکن اس قسم میں اس زمرے میں آتا ہے کہ اپنی بچیوں کو کمائی کے لیے غیروں کے اسکول میں اور غیر اسلامی لباس میں اور غیر ہی تعلیم ہی دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید نے تو صاف یہ کہا ہے کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، کہ تم اپنی باندیوں کو زنا پر یعنی بدکاری پر مجبور مت کرو کہ تم اس میں سے یعنی کمائی حاصل کرو اس کے ذریعے سے۔ یہی صورتحال یہاں ہو رہی ہے۔ باپ ٹھیک ہے اپنے بچے کو قابل بنا رہا ہے، لیکن ان چیزوں میں بھی تو قابل بنائے جو گھر کو بسانے کے قابل ہوتی ہیں۔ پیسہ ہی ساری چیز نہیں ہوتی۔ اچانک کوئی بیماری آئے اور سارا پیسہ ختم ہو جائے تو پھر کیا فائدہ؟ پڑھائی کری تھی، اچانک ہاتھ ہی کچھ ہو جائے، کٹ جائے، یا آنکھ ہی کسی وجہ سے ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر وہ پڑھائی، وہ ساری محنت کس کام کی رہی؟ تو دنیا حاصل کروائی تھی لیکن دنیا کے قابل بنا رہے، اور آخرت تو حاصل ہی نہ کروائی، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ اس کے ضمن میں یہ بات کہیں نہ کہیں کو ضرور آئے گی کہ اپنی بچیوں کو ہم پیسوں کے لیے مجبور کریں کہ یہ پڑھیں، اور پھر غیر اسلامی اسکول میں، اور اسی طریقے سے غیر اسلامی لباس میں، اور اسی طریقے سے غیر اسلامی تعلیم، اسلام سے ہٹ کر کے ان کو تعلیم دلوانا، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ وہاں جا کر کے پڑھ بھی رہی ہے کیا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو بہت سے لوگ ڈانس کے لیے، اسی طریقے سے ان کو ناچنے کے لیے لڑکیوں کو بلاتے ہیں، تو اگر وہ اندرونی اعتبار سے دیکھیں تو ان کا دل، ان کا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور مسلمان ہو کر کے کوئی کسی کو برائی کی طرف پیسے دے کر کے اس کو بلائے، یہ سب بھی کافروں کا اور غیر مسلموں کا کام ہے۔ اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو اسلام کو فالو کرنے والا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، تو وہ اسلام کو ڈھنگ سے مانے، اور نہیں ماننا ہے تو اسلام مذہب کو بدنام نہ کرے۔ مسلمان اسلام سے ہے، یعنی اسلام سچائی کی اور خیر کی اور اچھائی کی دعوت دیتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اپنا آپ کو اسلام مذہب کا فالوور کہتا ہے کہ میں اسلام مذہب کو فالو کرتا ہوں، تو اب وہ اچھے کام کرے، اور اگر برے کام کرنے تو اسلام مذہب کو بدنام نہ کرے، بروں کے ساتھ ملے اور پھر برا ہی بن جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ کا پاک ارشاد ہے کہ جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ ایمان لائے گا تو ہم نے اس کے لیے نیک مقام اور نیک درجات تیار کر رکھے ہیں، اور اگر
کفر کرے گا تو پھر اس کے لیے برے مقام ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اس لیے اگر دنیا کمانا چاہتے ہو، پیسہ کمانا چاہتے ہو تو خوب کماؤ، منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں خوب پکڑ لیں گے۔ اور اگر آخرت طلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے قد و کاوش اور خوب محنت کرنی ہوگی، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ استغفار بھی کرنا ہوگا۔ آخری آیت جو گزشتہ بیان کا تکملہ اور آئندہ کی تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے عجیب احوال اور پرہیزگاروں کے لیے دل پذیر نصیحتیں نازل کی ہیں، پس ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس صورت کے احکام بھی واضح ہیں اور پورے قرآن کے احکام بھی، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ گزشتہ لوگوں کے عبرت آمیز واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں ان کے لیے دل میں اتر جانے والی نصیحتیں بھی ہیں۔ اب لوگوں کو کام ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ قرآن مجید کی ان باتوں، احکاموں اور ان آیتوں کے ترجمے کو سننے کے باوجود بھی وہ عمل نہ کریں تو پھر وہ ان کی غلطی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے لائق جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنی برائیوں سے شروع فتنہ سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی ان تمام برائیوں سے شروع فتنہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب پر، پورے امت مسلموں پر، زندوں پر، مردوں پہ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، سبھی کی بخشش کے اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو ایک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے دین ہیں اللہ تو ان کو دیندار بنا دیجیے۔ یا اللہ جو صحیح معنی میں یا اللہ ہدایت کے طلبگار ہیں اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ علم نافع عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما کر اس عمل کو بھی قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ و شفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بھی کوئی بیمار ہے ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم یا اللہ سب کو صحت، تندرستی، طاقت و قوت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کمزوری دور فرما دیجیے۔ یا اللہ تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ چستی چاق و چوبند ہمیں بنا دیجیے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے جوڑا ہے ان کو نیک صالح فرماندہ جوڑا عطا فرما دیجیے۔ جن غریب بچوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے میرے مولا کریم ان کے رشتوں کے انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے نکاحوں کے بھی انتظام غیب کے خزانے سے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے یا اللہ تمام یا اللہ کاموں میں یا اللہ جائز کاموں میں اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے۔ یا اللہ عزت و سربلندی عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم یا اللہ خوشیاں خیر عطا فرما دیجیے۔ دونوں جہاں میں اللہ کامیابی عطا فرما دیجیے۔ دونوں جہاں میں اللہ ذلت اور رسوائی سے ہمارے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں یا اللہ دیندار بنا دیجیے۔ یا اللہ صحیح معنی میں دیندار بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مرد حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ ہر ایک کے دلوں کے تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ خواتین حضرات کے دلوں کی جو بھی جائز تمنا ہے اللہ تو ان کو بھی پوری فرما لیجیے۔ یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہر ایک کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول منظور فرما لیجیے برحمتک یا رب العالمین۔ ایک بات سن لیجیے جو خواتین حضرات ہیں ان کے تعلق سے، پرسوں ترسوں ایک خاتون آئی تھیں اور مسئلہ معلوم کر رہا تھا کھیتی کے تعلق سے۔ غالباً میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ کتنا معلوم کر رہا تھا چونکہ اس وقت پڑھائی کا وقت تھا۔ ایک تو اگر کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو اول تو یہ ہے کہ مرد حضرات آئیں، دوسری بات یہ کہ اگر مرد حضرات گھر میں نہیں ہے تو پھر آنے کا جو وقت ہے 10:30 بجے رکھا جائے کیونکہ 10:30 بجے سے پہلے پڑھائی کا ٹائم ہے۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے جو مسئلہ معلوم کرا تھا کھیتی کے تعلق سے، تو یہ جو ہماری ہندوستانی زمین ہے اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کوئی ثواب کے لیے اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہوئی کہ جب زکوٰۃ واجب نہیں تو پھر اب زکوٰۃ کیسے دے؟ زکوٰۃ دینے کی ایک ہی صورت ہے،
جو بھی کچھ اس کھیتی کے بعد ہمیں کمائی حاصل ہوگی، وہ کمائی اور جو الگ سے ہم نے دوسرے ذرائع سے کمائی حاصل کی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر سال ہوا ہے یعنی سال بھر جسے بولتے ہیں، حولان ہول یعنی ایک سال گزر جانا، وہ ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے اوپر پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی اتنے تک، اگر اتنے تک